بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرح اسماء حسنہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے 99 ناموں کی دلنشیں تشریح۔ پچھلی ویڈیو میں نے الرحمن الرحیم کے بارے میں، جو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے الرحمن والرحیم، اسی کے اوپر بات کی تھی، اور اسی سے آگے سلسلہ الرحمن الرحیم جل جلالہ، وہی سلسلہ آگے چل رہا ہے۔ سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، کتب علی نفس الرحمہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت اور مہربانی لازم کر لی ہے، اس لیے وہ مجرموں کو یہاں سزا نہیں دیتا، بلکہ اس نے اس پوری زندگی کی سب کو مہلت دے رکھی ہے، تاکہ جو چاہے معافی مانگ لے اور اپنے کو درست کر کے عذاب سے بچا لے۔ اس نے مقرر کیا کہ انصاف اور جزا کے لیے تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، اور اس دن ہر ایک کو اپنے کیے کا بدلہ مل جائے گا۔ یہ بالکل یقینی اور اٹل بات ہے، اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کا پہلا جملہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم مقرر کر لیا ہے۔ ہم بندوں کے لیے کتنے اطمینان اور کیسی امیدوں کا سامان اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایسے رحمت والے پروردگار سے نا امیدی اگر کفر نہیں تو کیا ہے۔ اور پھر اسی صورت انعام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، جب تمہارے پاس ہمارے وہ بندے آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو اے پیغمبر تم شفقت اور محبت سے ان کا استقبال کرو، اور کہو تم پر سلام، اور انہیں خوشخبری سناؤ کہ تمہارے پروردگار نے اپنے پر رحمت اور مہربانی کو لازم کر لیا ہے۔ اس لیے تمہیں مطمئن رہنا چاہیے کہ تم میں سے جس نے نادانی سے کوئی برا عمل کیا، پھر اس کے بعد اس نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی، تو بلا شبہ تمہارا رب بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ آیت سے مراد اس جگہ آیت قرآنی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی عام نشانیاں بھی تو ایسے لوگوں کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام علیکم سے خطاب فرمائیں۔ یہاں سلام علیکم کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچا دیجیے، جس میں ان لوگوں کا انتہائی اعزاز و اکرام ہے۔ اس صورت میں ان غریب مسلمانوں کے دل شکنی کا بہترین تدارک ہو گیا، جن کے بارے میں سرداران قریش نے مجلس سے ہٹا دینے کی تجویز پیش کی تھی۔ اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو سلامتی کی خوشخبری سنا دیجیے کہ اگر ان لوگوں سے عمل میں کوتاہی یا غلطی کبھی ہوئی ہے تو وہ معاف فرما دی جائے گی، اور یہ ہر قسم کی آفات سے سلامت رہیں گے۔ دوسرے جملے میں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ میں اس احسان پر مزید احسان و انعام کا وعدہ اس طرح فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں سے فرما دیں کہ تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر ذمہ لکھ لیا ہے، اس لیے وہ بہت ڈریں یا گھبرائیں نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ہر ایک کی تقدیر کا فیصلہ فرمایا، تو ایک کتاب میں جو عرش پر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یہ لکھا
ان رحمتی تغلب و غضبی، یعنی میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ یقیناً بڑا شکر بدبخت وہ انسان جو ایسے رحمت والے پروردگار کی رحمت سے بھی محروم رہے، جو اپنے پروردگار رحمت عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنے خطا کار اور گناہ گار بندوں کو سلام کے بعد رحمت کا یہ پیغام دلاتا ہے کہ اپنے پروردگار سے مایوس نہ ہوں اور نہ بھاگو، اس نے تو رحمت کو اپنے ذمہ لکھ لیا ہے۔ اگر نادانی سے تم سے گناہ ہو گئے ہیں تو اب توبہ کر لو اور اپنی حالت ٹھیک کر لو، میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ الرحمن جل جلالہ، کہ رحمت اور مغفرت کے حقدار کون لوگ ہیں؟ سورۃ زمر کی آیت نمبر 53 سے بھی معلوم ہوا، اور اس سے اوپر جو آیتیں اس مضمون کی درج کی جا چکی ہیں، جن سے خاص طور سے گناہ گاروں اور خطا کاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت میں گنجائش کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان سب سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت اور کشادگی کا حال تو یہ ہے کہ دنیا بھر کے بڑے سے بڑے مجرموں اور سیاہ کاروں کے لیے اس میں گنجائش ہے، لیکن اس کے دروازے میں داخلے کی یہ لازمی شرط ہے کہ بندہ اس رحمت والے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہو اور اس کے ساتھ اپنے معاملے کو درست رکھنے کا ارادہ رکھتا ہو، اگرچہ اس سے پہلے ساری عمر باغی اور نافرمان رہا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں رب العالمین الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کی صفت مالک یوم الدین کا بھی ذکر ہے۔ اس کا مقصد اور منشا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کی وسعت کہ ان قرآنی اعلانات سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ اب گناہوں کی کھلی چھٹی ہے اور زندگی خواہ کیسی ہی گزار دی جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، نہیں بلکہ جزا اور سزا کا بھی ایک دن مقرر ہے، اور اس دن کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دریائے رحمت و شفقت سے ایک بڑا حصہ قلب مادر کو عطا کیا ہے۔ اگر اس کے بچے کا کان بھی گرم ہوتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتی ہے، راتوں کو اس کے لیے جاگتی ہے اور چاہتی ہے کہ فوراً اس کی تکلیف دور کر دے۔ وہ ذرا روتا ہے تو وہ فوراً اپنا خون پلانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، ایک لمحہ کے لیے وہ اس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، خود بھوکی رہتی ہے مگر اس کا پیٹ بھرتی ہے، خود جاگتی ہے مگر اسے سلاتی ہے، خود گرم اور سرد زمانہ برداشت کرتی ہے مگر اس پر آنچ نہیں آنے دیتی، ہر وقت اس کی تکلیف کا خیال رکھتی ہے، اور یہ رافت و شفقت جو اس کے دل میں ہے ظاہر ہے کہ خود اس کی پیدا کردہ نہیں ہے، کسی دوسری ہستی کی پیدا کردہ ہے۔ اس سے کہیں زیادہ کرم اس رحمان اور رحیم جل جلالہ کا ہے۔ وہ مادر مہربان سے زیادہ اپنی مخلوق پر مہربان ہے، مگر عذاب اور عطاب بھی کرتا ہے۔ حشر نشر کے بعد وہ اپنے خطا کار بندے سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے، تو نے فلاں وقت میرا حق ادا نہیں کیا، فلاں وقت تو نے میرے ساتھ ایسا کیا، فلاں وقت ایسا کیا۔ وہ کہے گا ہاں اے پروردگار۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے، میں نے اپنے حقوق تو معاف کیے، مگر تو نے جو دوسروں کے حق تلفی والے جرائم کیے ان کی سزا بھگتنی پڑے گی، وہ تو وہی لوگ معاف کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں 100 رحمتیں ہیں، اس نے ان میں سے ایک رحمت جنس و انس جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان اتاری ہے، اسی ایک حصے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر نرمی اور رحم کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتوں کو قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے، ان کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے۔ مسلم شریف میں روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیدی پیش کیے گئے تو ایک قیدی عورت اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی،
جب وہ بچہ ملا تو فرط محبت سے اس نے بچے کو سینے سے لگا لیا اور دودھ پلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گمان کرتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ ہم نے کہا لا واللہ، اللہ کی قسم وہ اس کو آگ میں نہیں پھینکے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ رحم فرمانے والے ہیں اپنے بندوں پر بنسبت اس عورت کے اپنے بچے پر۔ رحم اور مہربانی مانگنے کے لیے اس اسم مبارک کا وسیلہ دے کر اس طرح مانگے، یا رحم الرحمن، یا رحمان ارحمنی، اے مہربان مجھ پر رحم فرما، یا ارحم الراحمین۔ صلہ رحمی کی تاکید۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ جب چاہے مغفرت فرما دیتے ہیں، مگر والدین سے قطع رحمی کی سزا مرنے سے پہلے دے دیتے ہیں۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ صلہ رحمی کا خوب اہتمام کرے، آج اسے توبہ کرے، اور جو رشتہ دار ناراض ہیں ان سے جا کر معافی مانگیں، ان کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اور بار بار دعا کرتے رہیں کہ اے الرحمن الرحیم، جب میری آپ سے ملاقات ہو، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہو، تو میرا کوئی رشتہ دار مجھ سے ناراض نہ ہو، اور آپ کے اس نام مبارک کے طفیل مانگتا ہوں کہ میرے اور میرے رشتہ داروں کے دلوں میں رحم پیدا فرما دیجیے، کہ ہم آپس میں صلہ رحمی کے ساتھ رہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق یا ان کو ناراض کرنا، خاص طور پر والدین کی خدمت میں کوتاہی کرنا، والدین کے وصال کے بعد چھوٹے بہن بھائیوں کو ان کا حق نہ دینا، میراث شرعی طریقے پر تقسیم نہ کرنا، بیوی کی یک طرفہ شکایت سن کر بغیر تحقیق کے چھوٹے بہن بھائیوں پر ظلم کرنا، بغیر تحقیق کے صرف وہمی خیالات پر رشتہ داروں سے بدگمان ہونا کہ فلاں کے پاس مال زیادہ آ گیا ہے اس لیے اس میں تکبر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب گناہوں پر بہت شدید وعید آئی ہے، اور آخرت کی بات تو الگ ہے۔ دنیا کے بہت سے واقعات بہت کثرت سے اس کی شہادت دیتے ہیں کہ قطع رحمی کرنے والا دنیا میں بھی ایسے مصائب میں پھنستا ہے کہ پھر روتا ہی پھرتا ہے، اور اسی حماقت اور جہالت کی وجہ سے اس کو یہ خبر بھی نہیں ہوتی۔ اگر اپنے اس گناہ سے توبہ نہ کرے، اس کی تلافی نہ کرے، اس کا بدل نہ کرے، اس آفت اور اس عذاب سے جس میں مبتلا ہے خلاصی نہ ہوگی، چاہے لاکھ تدبیریں کر لے، اور اگر کسی دنیاوی آفت میں مبتلا ہو جائے تو وہ اس سے بہت ہلکی ہے کہ کسی بددینی میں اللہ نہ کرے مبتلا ہو جائے، کہ اس صورت میں اس کو پتہ بھی نہ چلے گا کہ توبہ ہی کر لے۔ حق تعالیٰ اپنے فضل سے محفوظ رکھے۔ یاد رکھیں، انسان سگا بھائی یا سگی بہن خود کسی کو نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا انتخاب کیا ہے وہی سگا بھائی یا بہن ہے۔ لہذا انسان کو یہ حق بھی حاصل نہیں کہ سگے بھائی یا بہن سے رشتہ ناتا توڑے اور ناراض ہو کر بے رحم اور سخت دل لوگوں میں شامل ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم